सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है। किसी मुल्क में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। इसका एक नौजवान बेटा था जिसका नाम साइमन था। वो बहुत ही वजीहा खूबरू नौजवान था। वो ज़हीन भी बहुत था लेकिन सुस्त और कामचोर था। वो कोई काम ना करता और आवारा घूमता फिरता रहता। जेब खर्च के लिए उसका बाप उसे जो पैसे देता वो फ़ौरन ही ख़त्म कर डालता। साइमन को सही रास्ते पर लगाने के लिए उसके बाप ने कई बार समझाया बुझाया लेकिन वो किसी तरह से भी राह रास्त पर ना आया। एक दिन तंग आकर उसके बाप ने उसे ज़रा पहनाई और एक तलवार देते हुए कहा, जाओ अब बादशाह की फ़ौज में भर्ती हो जाओ, अब मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया। साइमन बादशाह के यहाँ उन सिपाहियों में भर्ती हो गया जो इर्द गिर्द के इलाकों में गश्त किया करते थे, लेकिन उसकी आदतें और उसके तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। वो एक बूढ़े सिपाही के साथ रहा करता और उससे कहा करता, यहाँ से तो हमारा गांव अच्छा है, वहाँ पर अच्छी खासी दौलत है, अच्छी खुराक के साथ बड़ा आराम है। बूढ़ा सिपाही बड़ा लालची था। वो साइमन से एक दिन बोला, अगर तुम्हारा बाप इतना पैसे वाला है तो उसे ख़त लिखो कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है और दोस्तों को दावत देने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। साइमन को बूढ़े सिपाही की बात बहुत पसंद आई। उसके बाप को जब साइमन का ख़त मिला तो उसका बाप ये ख़त पढ़कर बहुत खुश हुआ और दिल में सोचने लगा कि आखिर उसका बेटा एक बड़ा आदमी बन गया, और उसने खासे पैसे अपने बेटे को भेजे। रुपए पाकर साइमन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो उसने पैसे चंद ही रोज़ में उड़ा दिए और फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। लेकिन अब वो जान गया कि कैसे बाप से पैसे मंगवाए जा सकते हैं। उसने अपने बाप को एक और ख़त लिखा कि अब वो कोतवाल का नायक बन गया है, इसलिए मुझे और पैसे भेजिए। उसके बाप ने उसे और पैसे भेज दिए। उसके बाद उसने फिर ख़त लिखा कि अब बादशाह ने उसे कोतवाल बना दिया है। इस बार भी उसके बाप ने अच्छी खासी रकम उसे भेजी, लेकिन वो अभी तक एक मामूली सिपाही ही था। इस तरह फिर कई महीने गुजर गए। एक बार फिर जब वो पैसों के लिए तंग हुआ तो उसने अपने बाप को ख़त लिखा कि अब उसका बेटा वज़ीर बन गया है। ये खबर सुनकर उसका बाप और उसकी माँ बहुत खुश हुए और उसके बाप ने सोचा कि अब उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसे जाकर देखना चाहिए। वो चलने के लिए तैयार हुआ और अपनी बीवी से बोला, चलो चलने के लिए तैयार हो जाओ। वो दोनों तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर दारुल हुकूमत पहुंच गए। एक बड़े रास्ते से बादशाह की सवारी जा रही थी, जहां दोनों तरफ आवाम जमा थी। तोप की आवाज़ के साथ बैंड बाजे के पीछे सिपाहियों की कतार थी। उसके बाद दरबारी, अमरा, वज़रा घोड़ों पर सवार जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। साइमन के माँ बाप एक तरफ खड़े होकर उस जुलूस को देख रहे थे। साइमन के बाप ने वज़रा को देखा, लेकिन उनमें उसका बेटा नहीं था। साइमन के बाप ने एक आदमी से पूछा, क्या वज़ीर आज़म साइमन इस जुलूस में नहीं है? वो आदमी भी एक सिपाही था जो आज छुट्टी पर था। वो बोला, साइमन नाम का तो कोई वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन हाँ, एक सिपाही ज़रूर है जो महल के बाहर पहरा दिया करता है। यह सुनकर साइमन के बाप को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा कोतवाल के पास पहुंचा और बोला, हजूर, आपके सिपाहियों में साइमन नाम का एक सिपाही है, मैं उसका बाप हूँ, बराए मेहरबानी उसे नौकरी से हटाकर मेरे साथ भेज दीजिए। कोतवाल ने फ़ौरन साइमन को बुलाया और उसे नौकरी से हटाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। साइमन का बाप उसे कोतवाली से बाहर ले आया और उसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी के पीछे डाल दिया और दोनों मियाँ बीवी गाड़ी के आगे बैठ गए। साइमन की माँ ने साइमन के बाप को समझाया कि घर जाकर वो उस पर सख्ती ना करे, लेकिन साइमन के बाप ने ये बात ना मानी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। साइमन का साथी वो बूढ़ा सिपाही, वो भी एक तरफ खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। रास्ता काट कर सवारी के सामने आ खड़ा हुआ और फिर जब सवारी करीब से गुजरी तो उसने चाकू के साथ साइमन के हाथों की रस्सी काट दी और सहारा देकर साइमन को नीचे उतार लिया। ये सब कार्रवाई इतनी तेज़ी से हुई कि साइमन के बाप को पता ही ना चला। बूढ़ा सिपाही बोला कि अब तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, तुम जंगल के रास्तों से गुजरते हुए किसी और मुल्क में निकल जाओ। साइमन जंगल के रास्तों पर निकल पड़ा। इस वाक़ये ने उसे बदल दिया। ऐसा लगा कि अब वो कुछ कर गुजरेगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने सोचा कि अब तक वो जो भी ख्वाब देखता आया है वो अब सारे पूरे होंगे। वो कहीं ना रुका, वो कई गांव और कई शहरों में गया और इसी दौरान उसने बांसुरी बजाना सीख ली और इसमें इतनी महारत पैदा हो गई कि जैसे ही वो बांसुरी बजाता, जो भी सुनता वो झूमने लगता। उसे चलते चलते कई दिन गुजर गए। एक दिन उसे एक पहाड़ की चोटी पर एक महल नज़र आया। उस महल के नीचे भी एक और महल था। वो महल शीशे की तरह चमक रहा था।
لیکن جو محل پہاڑ کے اوپر تھا وہ اجاڑ نظر آتا تھا۔ اس نے اس محل کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کی۔ پہاڑ کے اوپر جو محل تھا وہ ایک بادشاہ کا تھا۔ اس بادشاہ نے بہت ساری دولت جمع کی تھی اور لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ اس نے اپنی رعایا پر بہت ظلم کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ مرا تھا تو بھوت بن گیا اور وہیں پر ڈیرا جما لیا۔ اس لیے نئے بادشاہ نے وہ محل توڑ دیا اور اس محل کے نیچے ایک نیا محل تعمیر کروا لیا اور اسی محل میں اپنی شہزادی صوفیہ کے ساتھ رہنے لگا۔ شہزادی صوفیہ بڑی حسین تھی اور یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کوئی آسمانی حور ہو، اور یہی وجہ تھی کہ کئی ملکوں کے شہزادے اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بادشاہ نے اس کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو کوئی بھی اس محل سے اس بادشاہ کے بھوت کو بھگا دے گا اور اس کی ساری دولت نکال لائے گا، اس کی شادی شہزادی صوفیہ سے ہو جائے گی۔ اس کے لیے کئی شہزادے تیار ہوئے اور اس پہاڑ کی چوٹی پر اس بھوت کو بھگانے کے لیے گئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ لوٹا۔ اسی طرح کئی لوگوں کے مر جانے کے بعد کسی نے شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش نہ کی۔ شہزادی صوفیہ اپنی حالت پر آنسو بہاتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ بادشاہ جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھتا تو وہ بہت دکھی ہوتا، لیکن وہ بھی مجبور تھا، اور یہ شرط اس نے اپنے درباریوں کے کہنے پر رکھی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ درباری اسے خود غرض کہیں۔ یہ کہانی سن کر سائمن نے سوچا کہ میں اس بھوت کو بھگا کر میں شہزادی سے شادی کر لوں گا۔ اس نے اب تک جو خواب دیکھے تھے انہیں پورا کرنے کا اب اسے موقع ملا تھا۔ بھوت کے ہاتھوں وہ مارا بھی جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اب وہ اپنے سارے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ رات شہر میں گزاری اور اگلے دن صبح سویرے وہ نیچے والے محل کے سامنے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ شہزادی صوفیہ باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے بانسری کی آواز سنی تو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ ابا حضور، یہ جو شخص بانسری بجا رہا ہے اسے محل میں ملازم رکھ لیجئے۔ جس وقت بھی میں اداس ہوا کروں گی تو اس کی بانسری سن لیا کروں گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی خواہش کو رد نہ کیا اور کہا، بیٹی، سپاہیوں کو بھیج کر اس آدمی کو بلوا لو اور اسے سپاہیوں میں رکھ لو۔ شہزادی صوفیہ نے سپاہیوں کو تو نہیں کہا، وہ خود ہی محل سے باہر آئی اور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سائمن کے پاس آ کر بولی، کیا تم محل میں آ سکتے ہو؟ سائمن نے جب شہزادی کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسا شہزادی کے بارے میں سائمن نے سنا تھا وہ بالکل اسی طرح خوبصورت تھی۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہ کوئی پری ہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ اٹھا اور شہزادی کے پیچھے محل میں چلا آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ وہ آج سے درباری گویوں میں شامل ہوگا۔ اس کی بیٹی جب بھی اداس ہوگی تو بانسری بجا کر اس کا من بہلانا ہوگا۔ جب تک کوئی ایسا شخص نہیں آ جاتا جو پہاڑی کے اوپر سے اس بادشاہ کے بھوت کو بھگا دے، تب تک تمہیں شہزادی کا خیال رکھنا ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر سائمن بولا، حضور والا، میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اس پہاڑی کے اوپر والے بھوت کو بھگا دوں۔ بادشاہ نے سائمن کو روکنا چاہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی نوجوان اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ سائمن بھی اپنی جان گنوا دے۔ لیکن سائمن نے کہا کہ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس پہاڑی کے اوپر والے بھوت کو بھگا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بادشاہ نے جب اس کی ضد کو دیکھا تو اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سائمن اس ویران پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ محل کے بالکل قریب پہنچا تو خوف کی وجہ سے ایک سرد لہر اس کے سارے جسم میں دوڑ گئی، لیکن وہ ہمت کر کے محل کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر بڑی بڑی تصویریں سونے کے فریموں میں لگی ہوئی تھی، ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، خوبصورت فرنیچر اور قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک کتاب پر پڑی اور وہ اس کتاب کو بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ ایک ایک لمحہ گزر رہا تھا اور پھر آدھی رات کا وقت ہوا تو اسے کسی کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو۔ جیسے جیسے آواز اس کے قریب آ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ ہلا جھلا نہیں۔ وہ خاموشی کے ساتھ اسی کرسی پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے آیا، جس کے ہاتھ میں چابیوں کا ایک گچھا تھا اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ سائمن نے اپنی نظریں کتاب پر ہی رکھیں۔ بوڑھے بادشاہ کی وہ روح اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی اور سائمن سے بولی، اس محل میں آنے کی تمہیں اجازت کس نے دی؟ کسی نے بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا، اس لیے یہاں رات گزارنے کے لیے چلا آیا۔ اس نے بے دھڑک جواب دیا، تمہاری اتنی ہمت، تمہیں پتہ نہیں
کہ یہاں میرے ہاتھوں کتنے لوگ مر چکے ہیں۔ بادشاہ کی روح نے کہا، میں اتنا ڈرپوک نہیں ہوں، تمہیں معلوم نہیں کہ میں ایک لوہار کا بیٹا ہوں، اور تمہیں معلوم ہوگا لوہار کبھی بھوتوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ بھوت ہی لوہاروں کا نام سن کر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی خوفناک شکلوں والے بھوت دیکھے ہیں، اور تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اسی لیے مجھے تم سے ڈر نہیں لگا۔ بھوت بولا، اگر تم اتنے ہی بہادر اور نڈر ہو تو میرے ساتھ دوسرے کمروں میں چلو۔ بالکل، کیوں نہیں، سائمن نے بے دھڑک ہو کر جواب دیا۔ تم بہت چالاک بن رہے ہو، یہ چابیوں کا گچھا لو اور وہ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولو۔ سائمن نے سوچا کہ یہ بھوت کی کوئی چال نہ ہو۔ سائمن نے ادھر ادھر دیکھا، اسے ایک کلہاڑی نظر آئی۔ سائمن سمجھ گیا کہ جیسے ہی میں تالا کھولنے لگوں گا تو یہ کلہاڑی سے مجھ پر حملہ کر دے گا اور مجھے مار دے گا۔ سائمن نے بھوت سے کہا کہ میں تالا کیوں کھولوں، تم اس محل کے مالک ہو تو یہ دروازہ بھی تم ہی کھولو۔ بھوت خاموش رہا اور اس نے خود ہی دروازہ کھولا۔ سائمن اس کے پیچھے تھا۔ سائمن نے دیکھا کہ بھوت نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اس کے جو سیاہ بال تھے وہ سفید نظر آنے لگے۔ اس کمرے سے گزر کر جب وہ اگلے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے تو بھوت نے چابیوں کا گچھا سائمن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اب اس دروازے کو تو کھول دو۔ سائمن نے دیکھا کہ یہاں بھی ایک کلہاڑی پڑی ہوئی ہے۔ سائمن نے بھوت سے کہا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، تمہارا محل ہے اور تم ہی اس دروازے کو کھولو۔ مجبوراً بھوت نے ہی آگے ہو کر وہ دروازہ کھولا۔ اس طرح جو کمروں سے گزرتے جا رہے تھے اسی طرح بھوت سفید ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سائمن بہت خوش ہوا۔ ہر دروازے پر پہنچ کر بھوت نے چابیوں کا گچھا سائمن کی طرف کیا، لیکن وہ انکار کرتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہر دروازے کے قریب وہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے دیکھ چکا تھا جو اسی کلہاڑی سے اس کا شکار ہو چکے تھے۔ ان سارے کمروں سے بدبو آ رہی تھی جس سے سائمن کا سر گھومنے لگا۔ جب وہ سارے کمروں سے ہوتے ہوئے 12ویں کمرے میں داخل ہوئے تو بھوت پورا کا پورا سفید ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی سفید پڑ گئی تھی۔ بھوت نے یہاں پہنچ کر کہا، دیکھو تم پہلے انسان ہو جو یہاں تک پہنچ گئے ہو، اور تم دیکھ چکے ہو کہ ہر دروازے کے قریب انسانی ہڈیاں پڑی ہیں جو موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر میں بھوت نہیں رہا، کیونکہ یہاں پہنچ کر میری سزا ختم ہو جاتی ہے۔ میری روح اب آزاد ہو گئی ہے اور میں آسمان پر جا رہا ہوں۔ تم یہاں جس چیز کی تلاش میں آئے ہو وہ سامنے 13ویں کمرے میں ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بھوت واپس جانے کے لیے مڑا تو سائمن نے قریب پڑی ہوئی کلہاڑی کو اٹھایا اور اس سے بھوت پر حملہ کر دیا۔ بھوت چکرا کر گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا میں تبدیل ہو کر اڑ کر کھڑکی سے نکل گیا۔ سائمن نے اس چڑیا پر بھی حملہ کر دیا تھا، لیکن وہ چڑیا بن کر اڑ چکا تھا۔ اب سائمن سمجھ چکا تھا کہ وہ بھوت اب دوبارہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور ایک مسیری پر لیٹ کر سو گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بھوت کے ہاتھوں میں جو چابیوں کا گچھا تھا وہ کمرے کے درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے چابیوں کا وہ گچھا اٹھا لیا اور پھر آگے بڑھ کر 13ویں کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں، کیونکہ وہ کمرہ ہیرے جواہرات اور سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ جو ساری دولت ہے یہ اب اسی کی ہے۔ اور ادھر شہزادی صوفیہ نے وہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری۔ صبح ہوتے ہی شہزادی صوفیہ نے اپنی بے چینی بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ صوفیہ اور اپنے سپاہیوں کو لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ پہاڑ پر پہنچا اور محل کے دروازے پر کھڑا ہو کر سائمن کا انتظار کرنے لگا۔ گویا وہ جان چکا تھا کہ سائمن مر چکا ہوگا، لیکن اپنی بیٹی کی دل جوئی کے لیے وہ انتظار کرنے لگا۔ انہیں یہاں انتظار کرتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے سائمن مسکراتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں محل کی چابیوں کا گچھا بھی ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور شہزادی بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ کو اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ سائمن نے بھوت کو بھگا کر خزانہ حاصل کر لیا ہے، بلکہ اسے اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ اب اس کی بیٹے کی شادی ہو جائے گی۔ سائمن نے وہ چابی بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا، حضور اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے بھوت کو بھگا دیا ہے، آپ اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ محل کی طرف بڑھا، شہزادی بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے خوب گھوم پھر کر پورے محل کے کمروں کو دیکھا۔ بادشاہ نے جب 13ویں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ اندر خزانے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا اپنا خزانہ اس خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، کیونکہ اس ظالم بادشاہ نے غریب عوام سے چھین کر یہ سارا سونا جمع کیا تھا۔ اب یہ خوشی خوشی واپس محل میں پہنچے، اور محل پہنچتے ہی
बादशाह ने साइमन और शहजादी की मंगनी कर दी। वो तो चाहता था कि वो शादी भी कर दे, लेकिन साइमन ने कहा कि हजूर, मुझे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया, इसलिए मैं नहीं जानता कि वो किस हाल में हैं। मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर वो ज़िंदा हुए तो उन्हें साथ ले आऊँगा ताकि वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। किसी बादशाह की तरह साइमन पूरी तैयारी के साथ तैयार हुआ और सिपाहियों और नौकरों के साथ अपने गांव जाने के लिए रवाना हुआ। कुछ दिन सफ़र बहुत अच्छे से हुआ। एक दिन वो एक जंगल से गुजर रहे थे। शाम का वक्त था और अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। अब सफ़र करना बड़ा कठिन हो गया और बड़ी मुश्किल से रास्ता तय हो रहा था। एक जगह उन्हें एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। ये सब लोग उसकी तरफ चल पड़े। हालांकि ये जंगल था, इस जंगल में सराय का क्या काम, लेकिन चूंकि साइमन बहुत थक चुका था इसलिए उसने इस जगह को पसंद किया और अपने नौकर चाकरों के साथ यहाँ रात बिताना चाही। सराय में जो कुछ भी खाने के लिए मिला वो सब कुछ खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए और साइमन भी अपने कमरे में चला गया। ये सराय दरअसल एक डाकुओं का अड्डा था और उस डाकुओं का सरदार इस सराय का मालिक था। उसने आधी रात के बीच अपने साथियों से कहा कि ये सब लोग आराम से सो रहे हैं, ये सही मौका है इन्हें लूटने का। उसके 10-12 साथियों ने तलवारों के साथ साइमन के साथियों पर हमला कर दिया। सब लोग आराम से सो रहे थे, इसलिए सब आसानी से कत्ल हो गए और डाकुओं ने सारा सामान लूट लिया। साइमन ने जब बाहर शोर सुना तो वो शोर सुनकर उठ गया। वो समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। वो अभी सोच ही रहा था कि 4 डाकू उसके कमरे में आ घुसे। एक डाकू उस पर हमला आवर हुआ और वो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, लेकिन जानबूझकर अपनी जान बचाने के लिए वो यूं गिर गया जैसे वो मर चुका है। डाकुओं ने हीरे जड़ी उसकी अंगूठी और उसके सोने के बटन उतारे और कीमती सामान लेकर कमरे से निकल गए। वो भी उनके पीछे खिड़की से कूदकर जंगल में घुस गया और एक जगह छुपकर बैठ गया। और फिर जब अगले दिन सूरज निकला तो वो वहाँ से निकलकर भागा। जख्म कोई ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए उसने कोई परवाह ना की। आगे जाकर उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो उसके गांव की तरफ जाता था। यहाँ से उसका गांव 5-6 मील की फासले पर था। वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसके पैरों में जूता भी नहीं था और वो यूं ही चला जा रहा था। रास्ते में उसके गांव के लोग लकड़ियां काटकर घर वापस जा रहे थे। उन्होंने साइमन को देख लिया था। उनमें से एक आदमी बोला, क्या तुम साइमन ही हो? हमने तो सुना था कि तुम एक वजीर हो गए हो। क्या वजीर बगैर जूते के चलते हैं? ये सुनकर साइमन बोला, हंसो नहीं, ये मजाक करने का वक्त नहीं है और तुमने मुझे जितना गया गुजरा समझा है, मैं इतना भी नकम्मा नहीं हूँ। बदकिस्मती से डाकुओं ने हमें लूट लिया और मेरे पास जो कुछ भी था वो लूट खसोट कर ले गए और मेरे साथ जो मेरे साथी सिपाही थे उन्हें कत्ल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागकर आया हूँ। वो लकड़हारे साइमन को अपने साथ गांव ले गए। साइमन जब घर पहुंचा तो उसका बाप घर पर नहीं था। माँ ने जब साइमन को देखा तो खुशी से उसकी आंखें भर आईं और बोली, बेटे तुम इतने दिनों से कहाँ थे? न जाने तुमने कितनी मुसीबतें उठाई होंगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जिंदा सलामत आ गए। लेकिन जब उसे अपने खामन का ख्याल आया तो वो डर गई और उसने साइमन को नीचे तह खाने में छुपा दिया। साइमन का बाप जब घर आया तो उसने अपनी बीवी का चेहरा देखकर समझ लिया कि ज़रूर कोई बात है। साइमन का बाप बोला, क्या बात है? तुम रोई हुई लग रही हो। साइमन की माँ ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मजबूर करने लगा और कहा, ज़रूर कोई बात है। क्या साइमन घर आ गया है और तुमने उसे कहीं छुपा दिया है? साइमन की माँ ने उससे वादा लिया कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। साइमन के बाप ने जब वादा कर लिया कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा तो साइमन की माँ उसे लेकर तह खाने में चली गई। साइमन के बाप ने जब साइमन को देखा तो उसे कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसे माफ़ भी नहीं किया और उसने साइमन को कुछ बकरियां ले दी ताकि वो जंगल में जाकर चराया करे। साइमन मजबूर था, क्योंकि अगर वो बताता कि वो बादशाह का दामाद बनने वाला है तो कौन उसकी बातों का यकीन करता। इसलिए वो भेड़ बकरियां जंगल में लेकर चला जाता और सारा दिन बांसुरी बजाता रहता और भेड़ बकरियां चरती रहती। भेड़ बकरियां भी उसकी बांसुरी सुनती और नाचती कूदती और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। उधर शहजादी साइमन का इंतज़ार करते करते बहुत परेशान हो गई। एक दिन वो शिकार का बहाना करके बहुत सारे सिपाहियों और नौकरों के साथ साइमन के गांव की तरफ निकल पड़ी। वो भी उसी रास्ते पर गई जहां से साइमन गया था और वो भी उसी जंगल में सराय के पास पहुंची जहां साइमन ठहरा था और उसने भी उसी सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय के मालिक ने उन्हें कमरों में ठहराया
اور خود اپنے ساتھیوں کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے چل دیا کہ اب کی بار اچھی دولت ہاتھ آئے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آدھی رات ہی وہاں پہنچ جانا، اچھا موقع ہے۔ اگر تم وقت پر پہنچ گئے تو ہمارے ہاتھ بہت سے موتی، زیور اور ریشمی کپڑے کی گانٹھیں آئیں گی۔ سرائے کا مالک جو اپنے ساتھیوں کے پاس گیا ہوا تھا، اس کی بیوی جو بہت رحم دل تھی، وہ شہزادی کے پاس آئی اور بولی، آپ اس منحوس سرائے میں کیوں ٹھہری ہیں؟ میرا خاوند تو ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ کچھ دن پہلے بھی یہاں ایک شہزادہ آ کر ٹھہرا تھا، اس کے ساتھ بہت سے نوکر چاکر تھے۔ ان کو بھی میرے خاوند نے اور ان کے ساتھیوں نے انہیں خوب لوٹا اور پھر انہیں قتل کر دیا کہ اس شہزادے کی لاش اس کے کمرے میں صبح نہیں ملی۔ انہوں نے اسے بڑا تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس عورت کی بات سن کر شہزادی سمجھ گئی کہ ضرور وہ سائمن ہی ہوگا اور اسے اس بات کا اطمینان ہوا اور اس نے سوچا کہ ضرور وہ موقع پا کر بھاگ گیا ہوگا۔ شہزادی نے اس عورت سے کہا کہ اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ کچھ سپاہی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میری مسیری کے نیچے چھپ جائیں اور باقی سپاہی بھی اپنے اپنے کمروں میں اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لیٹ جائیں، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی سو نہ پائے۔ آدھی رات کے قریب ڈاکو ہمیں لوٹنے کے لیے آئیں گے، اگر ہم سو گئے تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر 4 سپاہی اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسیری کے نیچے چھپ گئے اور باقی سپاہی بھی اپنے اپنے کمروں میں جس طرح شہزادی نے کہا تھا ویسے ہی جا کر مسیری پر لیٹ گئے۔ شہزادی نے اپنی تلوار بھی اپنے بستر پر چھپا لی۔ آدھی رات کے قریب جیسے ہی ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو شہزادی کے سپاہیوں نے نکل کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے سردار کے سمیت سارے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا اور پھر اگلے دن صبح شہزادی نے ڈاکو کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ سائمن کے گاؤں پہنچی۔ گاؤں پہنچ کر وہ پوچھتے پوچھتے سائمن کے گھر تک پہنچ گئی۔ سائمن کے باپ نے جب ایک شہزادی کو اپنے گھر پر دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بڑے ادب سے بولا، شہزادی صاحبہ، مجھ غریب سے آپ کو کیا کام ہے؟ کیا سائمن یہیں پر رہتا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ سائمن کا نام سن کر سائمن کا باپ بہت گھبرایا اور ڈر گیا کہ نہ جانے سائمن نے کیا قصور کیا ہے جو شہزادی اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئی ہے۔ سائمن کا باپ بولا، حضور، سائمن یہیں پر رہتا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ شہزادی نے بتایا کہ میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ سائمن کے باپ نے جب یہ سنا تو اسے بہت افسوس ہوا کہ میں نے خوامخواہ ہی اس پر اتنا غصہ کیا اور اسے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا۔ سائمن کے باپ نے بتایا کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہے۔ شہزادی بولی، تو میں بھی اسے وہیں پر جا کر مل لیتی ہوں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب جنگل میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ بکریاں سائمن کی دھن پر ناچ رہی ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سائمن نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ سائمن بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ سائمن کو لے کر اس کے گاؤں واپس آئی اور پھر سائمن کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر محل روانہ ہو گئی اور کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ کے پاس محل پہنچ گئے اور پھر سائمن اور شہزادی کی خوب دھوم دھام کے ساتھ شادی ہوئی اور سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔